اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سبق نمبر 26 کے ساتھ۔ سامعین و ناظرین، علم تجوید حاصل کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ یہ علم باقی علوم پر بہت ہی بلند درجہ اور فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ اس علم کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم اور درجے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید بہت عظیم کتاب ہے اور عظیم نبی پر اتری ہے، تو اسی لیے یہ علم بھی اس کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے بہت بلند درجہ رکھتا ہے باقی علوم پر۔ سامعین و ناظرین، آج ہم نے یہ جاننا ہے کہ قرات کسے کہتے ہیں، روایت کسے کہتے ہیں اور طریقہ کسے کہتے ہیں۔ تین باتیں ہم نے جاننی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قرات جس کے لیے ہم تجوید پڑھ رہے ہیں یہ جان لیتے ہیں کہ تجوید تو ایک علم ہے۔ آگے قرات کہتے کسے ہیں یہ ہم جان لیتے ہیں۔ قرات وہ ہوتی ہے جو 10 قاری یا امام بڑے گزرے ہیں ان میں سے کسی ایک کی طرف منسوب ہو، یعنی ان میں سے کسی ایک کے ساتھ تعلق رکھتی ہو۔ آگے دوسری روایت ہے کہ ہم کس کی روایت کو لے کر چلتے ہیں۔ تو روایت کی تعریف پڑھ لیتے ہیں کہ روایت کہتے کسے ہیں۔ روایت وہ ہوتی ہے جو 10 قاری یا بڑے امام گزرے ہیں ان میں سے کسی ایک راوی، ان کے راویوں میں سے کسی ایک راوی کی طرف منسوب ہو، یعنی ان کے راویوں میں سے کسی ایک راوی کے ساتھ تعلق رکھتی ہو۔ تیسری چیز ہے طریقہ، کہ ہم کس قرات کے اندر کس کے طریقے کو لے کر چلتے ہیں، کس کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں۔ تو پہلے طریقہ کہتے کسے ہیں یہ اس کی تعریف پڑھ لیتے ہیں کہ طریقہ وہ ہوتا ہے جو 10 قاری یا بڑے امام گزرے ہیں ان کے راوی جو ہیں، راویوں کے آگے شاگردوں میں سے کسی ایک کی طرف منسوب ہو، یعنی راویوں کے شاگردوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تعلق رکھتا ہو۔ ایک بار پھر میں ترتیب وائز یہ بات بیان کر دیتا ہوں۔ قرات وہ ہوتی ہے جو 10 قاری یا بڑے امام گزرے ہیں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، ان میں سے کسی ایک کی طرف منسوب ہو۔ پھر 10 قاریوں یا بڑے امام جو گزرے ہیں ان کے راویوں کی طرف جو منسوب ہو، جو ان کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، اسے روایت کہتے ہیں۔ پھر آگے راویوں کے جو شاگرد ہیں ان کے کی طرف منسوب ہو، ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اسے طریقہ کہتے ہیں۔ آج کا سبق ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم یہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ ہم کس کی روایت کے مطابق قرآن پڑھتے ہیں، کس کی قرات کے مطابق قرآن پڑھتے ہیں اور کس کے طریقہ کے مطابق قرآن پڑھتے ہیں۔ آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔